بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ایک پیغمبر ہوئے ہیں جن کا نام حضرت ایوب علیہ السلام تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ رسول اور صابر شاکر بندے تھے۔ ان کے صبر کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نہایت دولت مند اور صاحب ثروت اور بڑے زمیندار تھے۔ شام کے علاقے میں ان کی وسیع زرعی زمین تھی۔ وافر معلومات اور مویشیوں کی کثرت نے انہیں علاقے کا سب سے بڑا اور بااثر زمیندار بنا دیا تھا۔ آپ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ سخی اور دریا دل بھی تھے۔ غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں پر خوب دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ کوئی ان کے دروازے پر خالی ہاتھ آتا تو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت شاکر بھی تھے۔ وہ ان نعمتوں پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ اپنے برگزیدہ بندوں کو امتحان میں ڈالتا ہے اور ان کے ایمان کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی آزمائش میں ڈالا۔ ان کی اولاد جن مکانوں میں رہتی تھی وہ گر پڑے اور تمام اولاد مکانوں کے ملبے تلے آ کر دب گئی۔ لٹیروں کے ایک بہت بڑے گروہ نے ان پر دھاوا بول دیا اور ان کے تمام مویشی ہانک کر لے گئے۔ ساری زرعی زمین کو آگ نے جلا کر خاک کر دیا اور خود حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی کوڑ کی بیماری لاحق ہو گئی۔ گھوڑے خراب ہو گئے اور صورتحال سخت پریشان کن ہو گئی۔ ایسی حالت میں بھلا کون ساتھ دیتا ہے؟ تمام دوست احباب چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے، سوائے ایک بیوی علیہ ان کے پاس موجود تھی اور کوئی ڈھارس بندھانے کو باقی نہیں رہا۔ دو ایک پرانے دوست کبھی کبھار دیکھنے کو آ جاتے تھے۔ ان کی بیوی علیہ بہت اچھی خاتون تھیں۔ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اچھے دنوں کی ساتھی تھیں۔ علیہ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ آسودہ حالی میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی ہوں، اب آپ پر کڑا وقت آیا ہے تو اب بھی آپ کے ساتھ رہوں گی۔ بستی کے لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بستی سے نکال دیا۔ علیہ انہیں بستی کے باہر ایک خیمے میں لے آئی۔ وہ ان کے نیچے راکھ بچھاتی اور انہیں ہر طرح سے آرام پہنچانے کی کوشش کرتی۔ رہائش کا مسئلہ تو کسی نہ کسی طرح حل ہو گیا، لیکن کھانے پینے کا بندوبست کیسے ہوتا؟ حضرت ایوب علیہ السلام تو کام کاج کے قابل ہی نہیں رہے تھے اور بستی کے لوگ بھی ان کے قریب نہیں پھٹکتے تھے تو مدد کیا کرتے؟ علیہ نے ہی ہمت کی اور لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرنے لگی۔ وہ لوگوں کے لیے روٹیاں پکاتی، ان کے برتن مانجتی اور دن ڈھلے جو روکھی سوکھی ملتی وہ لا کر حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش کر دیتی۔ اسی آزمائش میں 18 برس گزر گئے۔ علیہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بڑی خدمت کی اور کبھی کسی شکایت کو زبان پر نہیں آنے دیا۔ خود حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور شکر دیکھنے کے قابل تھا۔ زبان مبارک ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی اور اسی طرح 18 سال گزر گئے۔ ایک مرتبہ علیہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کہہ بیٹھیں کہ میرے سرتاج، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ ہماری تمام تکلیفیں دور کر دے؟ آپ ان سے قدرے ناراض ہوئے اور بولے، آسودہ حالی میں 70 سال گزار دیے، اب 70 سال اسی حالت میں گزار دوں گا تو حساب برابر ہو جائے گا۔ علیہ یہ جواب سن کر بہت پریشان ہو گئیں، لیکن پھر بھی چپ رہیں۔ ایک روز وہی دونوں دوست جو کبھی کبھار بھولے سے آ جایا کرتے تھے ملنے کو آئے۔ باتوں باتوں میں ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایوب نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے جس کی اتنی کڑی سزا پا رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سال نہایت صبر اور شکر سے گزار دیے تھے اور ہر طرح کی جلی کٹی باتیں سنی تھیں، لیکن یہ بات ایسی سخت تھی کہ وہ برداشت نہیں کر سکے اور بے قرار ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب حاجت کو جایا کرتے تو ان کی اہلیہ کام کاج سے واپس آ کر انہیں اپنے ساتھ لے کر ان کے ٹھکانے پر واپس آ جاتی۔ اب کہ حضرت ایوب علیہ السلام حاجت کے لیے گئے تو ان کی اہلیہ کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ زمین پر پاؤں مارو۔ انہوں نے پاؤں مارا تو ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ پانی پیو اور اسی سے نہاؤ۔ انہوں نے اس پانی کو پیا، اسی پانی سے نہائے
تو بھلے چنگے ہو گئے۔ اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے، ان کا بدن دمکنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں پوشاک پہنائی، پھر وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ جب ان کی اہلیہ آئیں تو ان کو پہچان نہ پائیں، تب انہی سے پوچھنے لگیں کہ اے اللہ کے بندے، یہاں میرا شوہر ایوب نبی تھا، وہی بیمار تھا، تم نے دیکھا تو نہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، اللہ کی بندی، میں ہی ایوب ہوں۔ وہ حیران ہو کر بولیں، مجھ جیسی دکھی عورت سے مذاق نہ کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام بولے، بھلا میں کیوں مذاق کرنے لگا؟ اری بھلی مانس، میں ہی ایوب علیہ السلام ہوں۔ آج ہماری آزمائش ختم ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلا چنگا کر دیا ہے۔ تب ان کی اہلیہ علیہ نے بے ساختہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ادھر دو بادلوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کے دونوں کھلیانوں پر اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کی۔ ان کا تمام مال متاع اور ساری زمین، مویشی، نوکر چاکر، سب کچھ ان کو واپس مل گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی دگنا کر کے دیا۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام مزید 70 سال زندہ رہے اور ہمیشہ دین ابراہیمی کی تبلیغ کرتے رہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر رہتی دنیا تک ضرب المثل بن گیا۔